اوس اور خزرج جو بعد میں انصار کے لقب سے مشہور ہوئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی، مہمان نوازی کی، اور پھر اللہ کے نبی کی معیت میں انہوں نے جہاد بھی کیے، بڑی قربانیاں دی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لیں، اور اللہ کے نبی بھی چاہتے تھے کہ ایسی سرزمین ملے جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو اور مسلمان آزاد زندگی بسر کر سکیں۔ الحمدللہ آج ہم مسلم ممالک میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، اپنے ارکان اسلام پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ آزادی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو جب اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے، اسلام پر عمل کرنا ناممکن نظر آ رہا ہو، تو پھر اس جگہ سے ہجرت کرنا اسباب میسر ہو تو مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو اجازت دے دی، مسلمان نکلنا شروع ہو گئے، ہجرت کرنے لگے، لیکن خود اللہ کے نبی ابھی منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی کو اجازت ملی، سیدنا ابوبکر پہلے سے ہی تیار تھے، آپ نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا ہوا تھا، ایک اللہ کے نبی کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سیدنا ابوبکر دونوں سواریاں لے کے پیارے نبی کے گھر پہنچ گئے، تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا، اے علی، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، فلاں بن فلاں کی امانت ہے، تم سب کی امانت دے کر ہمارے پیچھے چلے آنا۔ ادھر آپ ایک اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک اہم پہلو دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی سانسوں کے برابر اگر اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی کی محبت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا سبحان اللہ خوبصورت تعلیمات دی ہمیں۔ بھائی دشمن آ رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کی پلاننگ دیکھیں قتل کرنے کی، اللہ کے نبی کو شہید کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کا نقصان پہنچانے آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کیا فکر ہے؟ لوگوں کی امانتیں تک لوٹائیں گے۔ تو اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہم انسان ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ امانت داری، خیانت داری، مومن خائن نہیں ہوتا، خیانت نہیں کرتا۔ لیکن ہم اپنا حال دیکھیں، بات معمولی سی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنی دشمنی اختیار ہوتی ہے کہ نفرت، حقارت اور بغض آ جاتا ہے، ہر قسم کی اخلاقی تعلیم ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم اس نبی کی امت میں سے الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ بہرحال سیدنا علی کو انہوں نے وصیت کی کہ لوگوں کی امانتوں تک لوٹا کر آئیں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھیں، سبحان اللہ، جب انسان سیرت رسول پڑھتا ہے تو بے شمار معجزات نظر آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر کفار تیار کھڑے ہیں نعوذ باللہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی ایسی سبحان اللہ مدد آتی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ان کی نظروں سے اللہ کے نبی اوجل ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک ایسے بندے کو خدمت پر مامور کیا تھا جو رستوں سے واقف تھا، وہ کافر لیکن دیانتدار تھا، تو سیدنا ابوبکر نے اس کو خدمت کے عوض، اس کو معاوضے کے عوض اپنی خدمت پر مامور کیا۔ وہ رستوں کی نشاندہی کرتا تھا، رستوں کا ماہر تھا، جاننے کا۔ تو اللہ کے پیارے نبی روایتی رستے سے مدینہ تشریف نہیں لے کر گئے تھے، یعنی جو 450 کلومیٹر کا اپروکسیمیٹلی رستہ بنتا ہے مکہ سے، اللہ کے نبی اس روایتی رستے سے مدینہ نہیں گئے۔ اللہ کے نبی پہلے گئے یمن کی سمت میں اکب کی طرف، یعنی پچھلی سمت میں گئے۔ اس میں ایک حکمت تھی کہ کفار کی نظروں سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی کا ہر کام بہت حکمت کے ساتھ ہوتا تھا۔ حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ ہر نعمت کے حاصل ہوتے ہیں، آپ جب بھی کوئی کام کریں اس کو خاموشی سے پائے تکمیل تک پہنچائیں، جب کام مکمل ہو جاتا ہے تب تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی خاموشی سے سفر کا آغاز کیا۔ پھر اللہ کے نبی واپس آئے ادھر جبل طور کی طرف، یہاں پر سیدنا ابوبکر کی رفاقت میں 3 دن یا 3 راتیں قیام کیا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی سبحان اللہ
ان کے ساتھ جو اللہ نے جماعت مقرر کی تھی ان کی محبت دیکھیں، ان کی قربانیوں کا جذبہ دیکھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ غار کے اندر تشریف نہ لے کے جائے، پہلے مجھے جانے دیں۔ وجہ کیا تھی کہ اگر اللہ نہ کرے اندر کوئی موذی جانور ہو، تکلیف دینے والی چیز ہو، تو اللہ کے نبی کی ذات کو نہ کوئی تکلیف پہنچے، مجھے پہنچے۔ آپ کے سیدنا ابو بکر کے پاس ایک بڑی چادر تھی، آپ نے اس چادر کے 2 حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور ایک اندر صفائی کر کے چادر بچھا دی کہ اللہ کے پیارے نبی آئیں اور اندر آ کے تشریف رکھ کے آرام کریں۔ یہ سیدنا ابو بکر کی محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ پھر غار میں سوراخ تھے، سیدنا ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کھلا ہوا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر کو کچھ چیز نہ ملی تو انہوں نے اپنا پیر اس غار کے اس سوراخ کے منہ پر رکھ دیے۔ اب اس سوراخ کے اندر سانپ تھا، وہ باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا، تو اس نے سیدنا ابو بکر کو ڈسنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر کی گود میں اللہ کے پیارے نبی نے سر رکھا ہوا تھا اور آرام کر رہے تھے۔ محبت رسول سبحان اللہ ہم تو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے کہ کیا ان کا جذبہ تھا۔ سیدنا ابو بکر تکلیف کی شدت کے باوجود نہیں ہلتے کہ میرے نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن انسان تھے، جب تکلیف کی شدت زیادہ بڑھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انسان کو جب بہت زیادہ تکلیف پہنچے تو فطری بات ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو وہ آنسو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے یعنی گالوں پر، تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ تو اللہ کے نبی اٹھے اور ماجرا دریافت کیا کہ ابو بکر کیا معاملہ؟ تو سیدنا ابو بکر نے بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل آئے۔ سبحان اللہ، ایسی محبت کی صحابہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ بہرحال اللہ کے نبی کا معجزہ ملاحظہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس متاثرہ حصے پہ نہیں اپنا تھوک مبارک اس حصے پہ لگایا جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا، تو سیدنا ابو بکر کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا، تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے